اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اوصیاء نبی اللہ و ذریت رسول اللہ السلام علی دعات اللہ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جی امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سلام ہو تجھ پر اے آل محمد کہ تم خدا کے نبی کے وصی ہو. اوصیاء وصی کی جمع ہے، اوصیاء نبی اللہ. وصی ایک چیز کا دوسری چیز سے جڑ جانا، ایک چیز کا دوسری چیز سے تعلق پیدا کرنا. مثال کے طور پہ مثال دیتے ہیں وصیت اللیلۃ بالیوم، رات جڑ گئی دن کے ساتھ. یا وصیت اللیلۃ، میں نے جوڑ دیا رات کو دن کے ساتھ. ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، یہاں وصیت بمعنی سفارش ہے. ایک وصیت کا معنی ہے جوڑنا، ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑ جائے. یعنی آل محمد جڑے ہوئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہاں سفارش کے معنی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جن خلیفوں جن اماموں کو کی سفارش کی ہیں وہ آل محمد ہیں. وصیت کا معنی اگر ہم سفارش لیں وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے وصیت کی یعنی ہم نے سفارش کی، ہم نے سفارش کی انسان کو اس کے والدین کے متعلق نیکی کرنے کی، بہتری کرنے کی. سورہ عنکبوت آیت نمبر 8. وصی راہ نبوت کا استمرار ہے. وصی راہ نبوت کو ہمیشہ قائم کرنے والا ہے. نبوتی دین کا محافظ ہے، دین محمدی کو تا آخر تک قائم رکھنے والا ہے. دیکھیں جی، موت فاصلہ قائم کر دیتا ہے اس مرنے والے اور غمزدہ لوگوں کے درمیان. فاصلہ آ جاتا ہے، بس موت کے ذریعے فاصلہ آ جاتا ہے غمزدہ لوگوں اور مرنے والے کے درمیان. بس مرنے والے کے مال کی حفاظت کرنے والا کوئی ہو، مرنے والے کے مال کی کوئی حفاظت کرنے والا ہو، مرنے والے کے مال کی حفاظت کرنے والا ایسا شخص ہو جس کو قدرت ہو حفاظت کرنے کی، جو حفاظت کر سکتا ہو، جو تصرف کا حق رکھ سکتا ہو. ایسا نہ ہو کہ سفیہ ہو، احمق ہو. احمق سفیہ کبھی بھی مرنے والے کی مال کی حفاظت نہیں کر سکتا. تبھی شریعت کہتی ہے، فقہ کہتی ہے کہ یاد رکھیے گا سفیہ اگر وصی ہے تو اس تک آپ موسی کی وراثت کو، موسی کے مال کو نہ پہنچائیں. بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات بغیر وصیت، جو مر جائے بغیر وصیت کے، یعنی وصیت نہ کرے، اپنے مال کی حفاظت کسی کے انڈر نہ قرار دے، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا. بس بڑا ضروری امر ہے، بڑا لازمی امر ہے کہ موسی اپنے بعد وصی کو مقرر کر کے جائے. وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 108 میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وصی موسی کو معین بغیر اگر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وصی، موسی اور مورد وصیت کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے. وصی جس تک کوئی چیز پہنچ رہی ہے موسی کی طرف سے، موسی جو چیز دے رہا ہے، اور مورد وصیت جو وصیت جس کے بارے میں وصیت کی جا رہی، ان میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، ان میں تناسب ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی عالم اپنی کتاب تصحیح کرنے کے لیے جاہل کو نہیں دے سکتا. بس ہم آہنگی ہونی چاہیے کتاب، عالم، اور یہ کتاب جس تک پہنچ رہی ہے وہ بھی عالم ہونا چاہیے.
علمی کتاب کو عالم ہی تصحیح کرے. بس عالم کی کوشش ہوگی کہ کتاب کو کہاں تک پہنچائے؟ کتاب کو پہنچائے عالم تک. اور جاہل سے اپنی کتاب کی تصحیح نہیں کرائے گا. جاہل سے اپنی کتاب کی تصحیح نہیں کرائے گا. بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد وصی کسے قرار دیا؟ حاملان قرآن کو. پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں حملۃ کتاب اللہ. اے آل محمد تم حاملان کتاب الہی ہو. یعنی کیا؟ یعنی حاملان کتاب الہی سے مراد ہے کہ جن میں صلاحیت ہے موسی کی وراثت کو صحیح تصرف کرنے کی. آل محمد میں ہی صلاحیت ہے کہ وہ موسی کی وراثت کو، وصیت کو صحیح طور پہ استعمال کر سکیں، صحیح اس کا تصرف کر سکیں. اب جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کی اختیارات کے حدود کتنے ہیں؟ وصی کے اختیارات کے حدود کا دائرہ وصیت کے لحاظ سے ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر موسی کہے کہ اتنی کتابیں میری جمع کرا دو لائبریری میں، تو وصی کو کوئی حق نہیں کہ وہ کم کتابیں جمع کرائے لائبریری میں اور کچھ اپنے پاس رکھ لے یا اپنا حکم لگائے. بڑا ضروری ہے کہ وصی موسی کے حکم کے مطابق عمل انجام دے. مثال کے طور پر اگر موسی کا یہ نظریہ ہے انا ہم یا گمراہی پہ ہیں یا ہدایت پر ہیں، یہ ہے تبلیغ کا طریقہ موسی کا. یہ نہیں کہا کہ تم گمراہی پہ ہو ہم ہدایت پر. صحیح، تو وصی کو بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے. تبھی نہج البلاغہ میں میرے خیال سے خطبہ نمبر 4 ہے، خطبہ نمبر 4 میں علی علیہ السلام کا دیکھیے گا، فرماتے ہیں توافقنا علی سبیل الحق والباطل. ہم میں سے کوئی ایک حق پہ کھڑا ہے، ہم میں سے کوئی ایک باطل پہ کھڑا ہے. ہم آہنگی دیکھیں وصی اور موسی کے درمیان. رسول خدا فرماتے ہیں یا ہم ہدایت پر ہیں یا ہم گمراہی پہ ہیں، یا تم ہدایت پر ہو یا گمراہی پہ ہو. یہ نہیں کہا کہ تم گمراہی پہ ہو اور ہم ہدایت پر ہیں، نہیں، ہم میں سے کوئی ایک. بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کی خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی، وصی کے اختیارات کا دائرہ نبوت کے امور کے ساتھ ہے. تعلیم دینا، جیسے نبی کی ایک ذمہ داری ہے تعلیم دینا، وصی کے اختیارات کا دائرہ نبوت کے امور کے ساتھ ہے. جیسے تعلیم دینا، وصی ہی وحی کی وضاحت کرے جس طرح نبی موسی نے وحی کی وضاحت کی. کتاب الہی کو بیان کرے جس طرح موسی نے تزکیہ کیا لوگوں کا، پاکیزہ کیا لوگوں کو، اسی طرح وصی بھی کیا کرے؟ لوگوں کو پاکیزہ کرے. رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمکم ویزکیکم. وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے. بس جو ذمہ داری موسی کی ہے، اور موسی کی ذمہ داری تعلیم، وحی لوگوں تک پہنچانا، احکام الہی کو لوگوں تک پہنچانا، وحی کی وضاحت کرنا، یہ سارے کام کس نے انجام دیے؟ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، اس دوران جب خلافت کسی اور کی تھی، اس دوران بھی علی علیہ السلام یہ احکام، یہ کام، امور نبھاتے رہے، وصی نبھاتے رہے. دوسری خصوصیت رسول خدا کی اور رسول خدا کے وصی کی بھی خصوصیت ہونی چاہیے، وہ یہ کہ وصی جس طرح پیغمبر اکرم سنت اور قرآن کا عالم ہے، اسی طرح قرآن اور سنت کا عالم ہو. بڑا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ وصی نہ جانتا ہو قرآن کے احکام کو، نہ جانتا ہو سنت کو، اور جانے گا نہیں تو ہوگا کیا؟ غلط احکام صادر ہوں گے اس سے. مثال کے طور پر
خلیفہ دوم کے پاس ایک کیس پیش ہوا، ایک معاملہ پیش ہوا کہ عورت زناکار ہے اور وہ حاملہ تھی۔ خلیفہ دوم نے اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ علی علیہ السلام نے مداخلت کی اور علی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی اسے پھانسی نہ دی جائے جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو، بچے کا کوئی قصور نہیں۔ بس بڑا ضروری ہے کہ وصی موسی کی طرح کتاب کا عالم ہو، رسول خدا کی سنت کا عالم ہو۔ تیسری چیز، ایسا نہ ہو کہ وصی کا جو دل چاہے اس کو صحیح چیز کو مٹاتا جائے، موسی کے صحیح چیز کو مٹاتا جائے اور اپنی چیز کو، اپنے احکام کو لاتا جائے۔ جیسے اذان اور اقامت سے حی علی خیر العمل کو نکال دے، اذان اور اقامت سے حی علی خیر العمل کو ہی نکال دے۔ یہ کبھی بھی وصی کو اختیار نہیں کہ وہ موسی کے بتائے ہوئے احکام کو تبدیل کر کے اپنے نئے احکام کو لے آئے۔ حی علی خیر العمل کو ختم کر دے، اور بہت ساری چیزیں جو احکام خدا کو بگاڑنے میں ہوں، اس میں وصی کا کوئی کردار نہیں کہ کسی دلیل کے بغیر، رسول خدا موسی کی رضایت کے بغیر کوئی کام انجام دے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امور کتنے ہیں؟ ایک نبوت ہے، نبوت اور رسالت ہے، اور دوسرا حکومت ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ بس صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا امور نبوت اور رسالت ہیں، بس حکومت نہیں ہے۔ نہ، حکومت بھی رسول خدا کریں۔ مدینے میں حکومت رسول خدا نے کی، ایسا نہیں ہے کہ موسی نے کسی اور کو حکومت پکڑا دی۔ بس وصی بھی کیا ہونا چاہیے؟ وصی کے پاس بھی یہی امور ہونے چاہیے، یعنی رسول خدا کے وارث ہیں علی علم میں، تو حکومت میں بھی نہیں، حکومت میں بھی ہونا چاہیے انہیں وارث، حکومت میں بھی وہ وصی ہیں، بنیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بس ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ رسول خدا سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، وحی رسالی کا، لیکن وحی خبری کا سلسلہ جاری رہا، وہ علی علیہ السلام پہ بھی جاری رہا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ بھی جاری رہا۔ وحی رسالی، وہ وحی جو احکام شریعہ کو بتائے، قانون کو بتائے، کہ رسالتی وحی، وگرنہ خبری وحی بعد میں بھی نازل ہوتی رہی۔ بس اوصیاء نبی اللہ سے مراد کیا ہے کہ آل محمد تم ہی وہ وصی ہو رسول خدا کے جو کتاب کے عالم ہیں، تعلیم اور تزکیہ کرنے میں تم ہی ماہر ہو، تعویل قرآن تم ہی جانتے ہو اور کوئی نہیں جانتا، بس تم ہی وصی بننے کے حقدار ہو۔ السلام علیکہ یا اوصیاء نبی اللہ، سلام ہو تجھ پر آل محمد کہ تم ہی خلافت کے حقدار ہو، تم ہی حکومت کے حقدار ہو، تم ہی نبوت کے امور کو انجام دینے والے ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں وذریت رسول اللہ، سلام ہو تجھ پر آل محمد، تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہو۔ ذریت مفرد اور جمع دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زر کہتے ہیں بکھرا ہوا، بکھرا ہوا، جیسے سورج طلوع کرتا ہے تو اس کا نور بکھر جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زر کہا جاتا ہے، ضرور کہا جاتا ہے۔ جیسے عربی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے ذرت الشمس ضرورا، سورج کے نور کی کرنیں بکھر گئیں۔ زر یعنی بکھرنا، پھیلنا، منتشر ہونا۔ ایک عطر کا نام بھی، ایک پرفیوم کا نام بھی ضرورہ ہے عربی میں، کیونکہ اس کی خوشبو، عطر کی خوشبو کیا ہے؟ عطر کا نام بھی، ایک عطر کا نام بھی ضرورہ ہے، کیونکہ اس کی خوشبو بکھر جاتی ہے۔ ذریت رسول اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں تو رسول خدا کا نور پھیلا کن کے ذریعے؟ آل محمد کے ذریعے۔ یا مراد یہ ہے کہ
یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند خوشبو کی حیثیت رکھتے ہیں، خوشبو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ذریت رسول اللہ سے مراد اولاد نسل رسول خدا کی کون ہیں؟ آل محمد۔ اب ایک علوم تجربی ایک چیز ثابت کرتی ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ علوم تجربی کہتے ہیں کہ بہت سارے کمالات اور نقائص جسمی انسان کی طرف منتقل ہوتے ہیں ماں باپ سے، بہت سارے کمالات اور نقائص، ہاں جی، وہ منتقل ہوتے ہیں کن کی طرف؟ اولاد کی طرف، والدین سے اولاد کی طرف جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سی بیماریاں ماں باپ سے اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ بس بیماری ایک دفعہ وراثتی ہے کہ وراثتی بیماری ملی، ماں باپ سے بیماری ملی، اور ایک دفعہ وراثتی بیماری نہیں ہے بلکہ خود لاحق ہوئی اس شخص کو۔ بس مثال کے طور پہ کون کون سی چیزوں میں جسمی لحاظ سے رنگ ہے، جلد ہے، قد و قامت ہے، آنکھیں ہیں، ناخن ہیں، بال ہیں، یہ جسمی لحاظ سے ماں باپ سے منتقل ہوتے ہیں اولاد کی طرف۔ اسی طرح روحی خصوصیات، فساد اور اصلاح بھی اولاد کی طرف منتقل ہو سکتی ہیں۔ معاویہ سے جس طرح منتقل ہوئی کس کی طرف؟ یزید کی طرف۔ جسمی کمالات اور نقائص بھی منتقل ہوتے ہیں ماں باپ سے اولاد کی طرف، روحی خصوصیات بھی منتقل ہو سکتی ہیں کس کی طرف؟ اولاد کی طرف۔ بس ہمیں بڑا دھیان دینا چاہیے بچوں کی تربیت میں۔ بس جو ہی روحی لحاظ سے ماں باپ دور ہوتے جائیں گے خداوند عالم سے، روحی لحاظ سے بچے دور ہوتے جائیں گے خداوند عالم سے۔ بس اب یہ ایک قول ہے، امام رضا علیہ السلام جب خراسان میں تھے، ایک روز مامون نے کہا، اے ابو الحسن، ایک مطلب کے بارے میں سوچ رہا تھا، ہماری اور آپ کی فضیلت ایک ہی ہے، کیونکہ ہمارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی رشتہ ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیروکاروں کے کا اختلاف خواہشات نفسانی کی وجہ سے، وگرنہ ایک ہی رشتہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم کو آپ کے پیروکار جدا کریں آپ سے، اور ہمارے پیروکار آپ کو ہم سے جدا کریں۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا، اس بات کا جواب ہے، اگر مائل ہو تو بیان کروں، اگر نہیں تو بیان نہیں کروں گا۔ مامون نے کہا، میرا ہدف یہ تھا کہ آپ کی نظر کو جان سکوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے، وہ بتائیں۔ مامون نے کہا، ہاں جی، کہ آپ اپنا نظریہ بیان کریں۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا، تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، اگر رسول خدا واپس آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری بیٹی سے رشتہ کرنا چاہیں تو کیا جواب دو گے؟ امام رضا علیہ السلام نے یہ سوال کیا، مامون نے جواب دیا، اس نے کہا، سبحان اللہ، کیا کوئی رسول خدا کو منفی جواب دے گا؟ کیا کوئی رسول خدا کو ایسا کوئی منفی جواب دے سکتا ہے؟ میری یہ مجال نہیں کہ میں رسول خدا کو ایسا منفی جواب دوں۔ مامون خاموش ہو گیا۔ ہاں، اس وقت امام نے کہا کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ رسول خدا ہم سے رشتہ چاہیں گے، ہم سے مانگیں گے؟ آپ سے مانگ سکتے، آپ دے سکتے ہو، لیکن ہم سے نہیں مانگیں گے۔ سر جھک گیا مامون کا شرم سے اور کہا کہ خدا کی قسم، تم لوگ ہی ہم سے برتر اور بالاتر۔ بس گویا یہاں سمجھانا کیا چاہتے ہیں امام رضا علیہ السلام، کہ ہم ہی ذریت رسول خدا ہیں، ہم ہی اولاد رسول خدا ہیں، ہم ہی نسل خدا ہیں۔ ایک وہ جو جاہلیت کا قانون تھا کہ بیٹی اولاد نہیں باپ کی، اس کو مٹایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بس جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہی اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی
ذریۃ کل نبی من صلبہ، خداوند عالم نے ہر نبی کی ذریت کو اس کے صلب سے قرار دیا ہے، لیکن میری ذریت کو علی کے صلب کے ساتھ قرار دیا ہے، وہ علی جو میری بیٹی کے ساتھ ہے، میری فاطمہ کے ساتھ۔ بس بہار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 144 اور حدیث نمبر 98، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 144 حدیث نمبر 98۔ اب جی سوال یہ ہے، آیا تمام جسمی کمالات، آیا تمام روحی کمالات ماں باپ سے انسان کو ملتے ہیں، یا انسان اپنی کوشش بھی کرتا ہے؟ بہت سے کمالات انسان کے اختیار سے جنم لیتے ہیں۔ دیکھتے ہوں گے کہ بسا اوقات باپ صحیح ہے بچہ صحیح، بسا اوقات باپ صحیح نہیں بچہ صحیح ہے۔ بہت سے کمالات انسان کے اختیار سے جنم لیتے ہیں۔ انسان ان تک پہنچنے کے لیے اگر صحیح چیزوں سے استفادہ حاصل کرے تو صحیح راہ اسے ملے گی، صحیح علم اسے ملے، صحیح امام اسے ملے، صحیح استاد اسے ملے، تو وہ اپنے ماں باپ سے ہٹ سکتا ہے، اپنے ماں باپ کے نظریے سے ہٹ سکتا ہے۔ جیسے یزید کا بیٹا معاویہ، یزید کا بیٹا معاویہ اپنے باپ پہ نہیں گیا، وجہ کیا تھی؟ بس دونوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک وہ شخص جس نے باپ سے لیا، سارا کچھ باپ سے لیا، اور ایک وہ شخص جس نے باپ سے کچھ نہیں لیا، استاد سے لیا۔ ائمہ علیہ السلام ذریت رسول خدا ہیں، آیا کمالات ماں باپ سے ان کی طرف منتقل ہوئے ہیں یا اختیار سے حاصل کیے ہیں؟ اختیار سے حاصل کیے ہیں۔ ایک مطلب قابل غور ہیں، اس کو غور سے سمجھیے گا۔ کیا علی علیہ السلام ذریت رسول خدا میں ہیں؟ ظاہری لحاظ سے نہیں، علی علیہ السلام ظاہری لحاظ سے ذریت رسول خدا میں نہیں ہے، لیکن معنوی لحاظ سے ذریت رسول خدا میں، یعنی علی اپنے اختیار سے ان کمالات تک پہنچے جس تک کوئی نہیں پہنچا، اور وہ رسول خدا کی ذریت میں قرار پائے۔ سلمان اپنے اختیار سے ان کمالات تک پہنچے کہ وہ اہل بیت میں سے قرار پائے جس تک اور کوئی نہیں پہنچ سکا۔ بس ذہن میں رکھیے گا، بہت سے کمالات انسان کے اختیار میں ہیں، انسان انہیں حاصل خود کر سکتا ہے۔ بس یہاں ذریت رسول خدا سے مراد کیا ہے؟ ذریت رسول خدا سے مراد معنوی کمالات اختیاری طور پہ حاصل کرنا، اور وہ انسان اس سے جس کی طرح بن رہا ہے اس سے تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ نوح کا بیٹا اگرچہ مادی لحاظ سے ذریت میں تھا، لیکن معنوی لحاظ سے ذریت میں شامل نہیں ہوا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ پکارا نوح نے اپنے پروردگار کو، کہا اے میرے پروردگار، بے شک میرا بیٹا مادی لحاظ سے میرا اہل ہے، لیکن تیرا وعدہ برحق ہے۔ تو ذریت اسے ذریت میں شامل نہیں کرتا جو مادی لحاظ سے ہو، بلکہ معنوی لحاظ سے۔ یہاں یہ نہیں مراد لے رہے جناب نوح کے خداوند عالم اسے بھی شامل کر دے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں دعا کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو میرے ساتھ شامل کر دینا، ساتھ تھا مادی لحاظ سے۔ جناب نوح تو اقرار کر رہے ہیں کہ اگرچہ میرا بیٹا ہے، میری مادی لحاظ سے ذریت ہے، معنوی لحاظ سے ذریت نہیں۔ انہو لیس من اہلک، خدا نے کہا مادی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے نہیں، میں دیکھتا کس سے ہوں، یہ جہاں ہے کس بنا پہ؟ معنوی لحاظ سے۔ اس مادے کا معیار کیا ہے؟ معنویت۔
انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ صالح عمل والا نہیں، فلا تسألنا، ہرگز سوال نہ کرنا مجھ سے کہ اس کے متعلق جس کا تجھے علم نہیں۔ بس قرآن کریم کے لحاظ سے، قرآن کریم کی نظر میں اختیاری کمالات نہ ہونے کی بنا پر نوح کے بیٹے کو نوح کے اہل سے نکال دیا گیا، نوح کے اہل سے نکال دیا گیا۔ بس جناب نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی اعوذ بک، اے میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں یہ درخواست کروں تجھ سے کہ میرے بیٹے کو میری ذریت میں شامل کر۔ بس پناہ مانگی جناب نوح علیہ السلام نے۔ بس اصلی شناخت کیا ہے؟ ہماری شناخت کیا ہے؟ ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی، ہمارا آئیڈینٹی کارڈ، آئی ڈی کارڈ کیا ہے خداوند عالم کے ہاں؟ ولایتی شناخت، نہ کہ مادی شناخت۔ ہم اگر آل محمد کی ولایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہماری شناخت ہے خداوند عالم کے ہاں۔ اگر ہم نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہماری شناخت ہے خداوند عالم کے ہاں۔ اور اگر ہمارا نبی سے کوئی، آل نبی سے کوئی تعلق نہیں تو ہماری کوئی شناخت نہیں خداوند عالم۔ اسی طرح اگر ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ تو ہماری شناخت ہے خداوند عالم کے، اور اگر قرآن سے ہمارا تعلق نہیں تو ہماری کوئی شناخت نہیں، مردہ ہیں ہم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، خدا رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو خلق کیا، تعلیم قرآن کو مقدم کیا کہ انسان تیری شناخت تعلیم قرآن سے بنتی ہے۔ قرآن کی تعلیم حاصل نہ کرے تو مردہ ہے، تو خلق ہی نہیں ہوا، تو خلقت کے مراحل سے ہی نہیں گزرا۔ او من کان میتن، بھلا جو مردہ ہو، فاحییناہ، ہم اسے زندہ نہیں کرتے۔ کیسے؟ وجعلنا لہ نورا، ہم اس کے لیے ایسا نور کرا، یہ ہے شناخت۔ آگے آئے گا یہ نور کون ہے؟ محمد اور آل محمد، اور نور ہی۔ بس ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں مانوی آئیڈینٹی ہماری کیا ہے؟ ولایت۔ بس خاندانی شناخت نجات کی ذمہ دار نہیں، ذمہ دار نجات کی ذمہ دار کون سی شناخت ہے؟ ولایتی شناخت۔ امیر المومنین ذریت رسول خدا میں ہیں، کیوں؟ کیا آئیڈینٹی ہے ان کی؟ شناخت ولایتی شناخت کے لحاظ سے، رسول خدا کو جو علی نے پہچانا اور کسی نے نہیں پہچانا۔ بس آئی سمجھ بات کہ ذریت رسول خدا میں کیسے شامل ہوئے علی؟ مانوی لحاظ سے، شناخت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بس ذہن میں رکھیے گا، محمد اور آل محمد ذریت رسول خدا ہیں، ذریت رسول خدا ہیں، اور یہ شناخت ان کی مانوی شناخت ہے، اور یہ شناخت انہوں نے خود کسب کی ہے، خود کمایا ہے اسے۔ ایسا نہ ہو کہ خود بخود وراثت ملی ہو، کوئی کوشش کیے بغیر، خود کمائی ہے، خود حاصل کی ہے۔ اس کے بعد امام نقی نے یہ فرمایا، علی نقی علیہ السلام نے یہ فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود اور سلام ہو رسول پہ اور اس کی آل پہ، اور خدا کی رحمت اور برکات ہوں۔ صلوات یعنی کیا؟ تمام قسم کی ثنا خوانی کرنا، تمام قسم کی زیبائی بیان کرنا۔ صلوات کا معنی کیا ہے؟ ہر قسم کی ثنا خوانی بیان کرنا اور ہر قسم کی زیبائی بیان کرنا۔ صلوات یعنی رحمت، اگر صلوات فرشتوں کی طرف سے ہو تو استغفار کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور اگر صلوات انسانوں کی طرف سے ہو تو دعا کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، طلب رحمت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ محمد اور آل محمد سب سے بڑے معلم توحید ہیں، 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 سب سے بڑے معلم توحید ہیں،
بس ان کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے، ان کی صلوات کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے تمام فضائل تک پہنچنے کے لیے. تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص زیادہ ہوگا جو مجھ پہ صلوات پڑھے گا. صلی علی محمد. بس جو صلوات پڑھے گا اس کی شان بلند ہوتی رہے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قومیں مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی، 3 گروہ میرا دیدار کبھی نہیں کر سکتے. ایک وہ جو والدین کی طرف سے آنکھ ہو، اور دوسرا وہ جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ جب میرا نام ذکر کیا جائے اور مجھ پہ صلوات نہ پڑھے وہ کبھی بھی مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے گا، کبھی بھی میرا دیدار نہیں کر سکے گا. کتاب ہے تفسیر روح البیان، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 229. حجر ابن عسقلانی نے نقل کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. ابن حجر عسقلانی نے جی ہاں جی تفسیر روح البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 227. ابن حجر عسقلانی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، کہا کہ ناقص صلوات مجھ پہ نہ بھیجو. صحابہ نے سوال کیا کہ ناقص صلوات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا فقط یہ کہنا اللہم صلی علی محمد، بلکہ کیا کہو، بلکہ یہ کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آل محمد کو اگر ہٹا دیا جائے، ذریت رسول خدا کو اگر ہٹا دیا جائے تو رسول خدا فرماتے ہیں یہ ناقص صلوات ہے. سعدی جب اشعار لکھ رہے تھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، کہا کہ آگے مصرع نہیں بن پا رہا تھا، لائن نہیں بن پا رہی. سو گئے اور اس کے بعد رسول خدا آئے خواب میں اور کہا کہ اب یہ کہو صلو علیہ وآلہ. بس یہ کتاب تھی ینابیع المودہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 434. بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہیں آل محمد، اور یہ ذریت مادی لحاظ سے نہیں بلکہ معنوی لحاظ سے ہیں، اور اپنے اختیارات سے انہوں نے یہ کمالات حاصل کیے ہیں. بس جو بھی شخص اپنے اختیار سے کمالات تک پہنچے، اور کمالات کس کے کمالات؟ محمد اور آل محمد کے کمالات کو تک پہنچے تو وہ سلمان جیسا بنتا ہے. سلمان منا اہل البیت. بس کوئی قید و بند نہیں کہ کہاں سے آیا، کیا تھا، معرفت اس نے حاصل کی، اس کے پاس اخلاص ہے اور اختیار سے کوشش کرتا رہا تو انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.